تیار ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا ان کے ساتھیوں کا بہت مشکور ہوں جو آج مریم نواز صاحبہ کی دعوت پر تشریف لائے. حق تو یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب جو ہمارے صدر ہیں یہ ان کی دعوت ہوتی، لیکن آپ حضرات جانتے ہیں کہ کس طرح ان کو گرفتار کیا گیا. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک انڈر ٹرائل پرسن کو نیب کی کسٹڈی میں دے دیا گیا. بہرحال وہ ایک اور کہانی ہے. آج بڑے اچھے ماحول میں پاکستان کے عوام کے مسائل پر گفتگو ہوئی اور میں مولانا صاحب سے گزارش کروں گا کہ کچھ چند کلمات آپ کے سامنے رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. میں انتہائی شکر گزار ہوں محترمہ مریم نواز صاحب کا اور ان کے ساتھ مسلم لیگ نون کے پوری ٹیم کا، جنہوں نے آج یہاں ہمیں دعوت دی، ہمیں خوش آمدید کہا. اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی تمام اپوزیشن پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے پلیٹ فارم پر مجتمع ہے. ایک ایسی حکومت کہ جس کے بارے میں روز اول سے تمام جماعتوں کا اتفاق ہے کہ تاریخ کی بدترین دھاندلی کے نتیجے میں وجود میں آنے والی حکومت اپنی 2 سالہ کارکردگی کی بنیاد پر نااہل ثابت ہوئی، نالائق ثابت ہوئی اور پاکستان کی معیشت کی عمارت کو زمین بوس کر دیا ہے. آج عام آدمی کراہ رہا ہے، اس کی قوت خرید جواب دے چکی ہے. ضروریات زندگی اپنے بچوں کے لیے گھر لانے کی صلاحیت سے محروم ہو چکے ہیں. لوگ خودکشیوں پہ اتر آئے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہیں ان کے ذبح ہونے کے واقعات، کہیں ان کو برائے فروخت. کیا پاکستان کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ قوم کو آج یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا؟ اس انتہائی کربناک صورتحال میں سیاسی جماعتوں نے حالات کا صحیح ادراک کر کے جو اتحاد قائم کیا ہے، اس حوالے سے مشاورت بھی ہوئی ہے. آل پارٹیز کانفرنس کا جو اعلامیہ جاری ہوا، اس کے مندرجات کے حوالے سے بھی کچھ چیزوں کو مزید واضح کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی ہے. اور یہ ٹاسک جناب احسن اقبال صاحب کو دیا گیا ہے کہ وہ دوسری جماعتوں سے رابطہ کر کے جو ہمارا پہلا ابتدائی موقف تھا، جو ہمارا اس وقت آل پارٹیز کانفرنس کا اعلامیہ تھا، اس کی تلخیص کر کے بنیادی نکات ہائی لائٹ کیے جائیں تاکہ اس کو ایک مشترکہ منشور یا اس مشترکہ کاز کی حیثیت دی جائے. اور انشاءاللہ آغاز ہوگا 16 اکتوبر کو گوجرانوالہ کے جلسہ عام سے بھرپور طور پر
اس میں عوام کی شرکت ہوگی اور ایک عوام کی شرکت سے تاریخ ساز تحریک کا آغاز اسی جلسے سے کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد 18 اکتوبر کو کراچی میں بہت بڑا مظاہرہ ہوگا۔ اس کے لیے آج وہاں پر مختلف پارٹیاں بیٹھی ہیں تاکہ اس کے طریقہ کار کو اور اس کے انتظامات کا جائزہ لیا جا سکے۔ انشاءاللہ اکتوبر کا مہینہ اور پھر 25 اکتوبر کو کوئٹہ کا جلسہ عام انتہائی ایک اچھا آغاز ہوگا۔ اس سے پوری قوم بیدار ہوگی، سڑکوں پہ آئے گی، جلسوں میں آئے گی، مظاہروں میں آئے گی، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان ملازمین کو جنہوں نے ہماری تحریک سے بھی پہلے اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے سامنے کل مظاہرہ کیا، جس کی کوریج ہماری میڈیا پر نہیں دی گئی، لیکن بہرحال آج کے اس دور میں لوگوں کی اس طرح کی آواز، ان کے آہ و بکا اور ان کے فریاد کو روکا نہیں جا سکتا۔ وہ دنیا کے کانوں تک ہر قیمت پر پہنچ جاتی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ آنے والے حالات میں بھی یہ تنگ نظر لوگ ایسی ہی اقدامات کا سہارا لینے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس طرح کی حکومتیں ہمیشہ اس سے ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہے، لیکن ہم ہر طرح کے ہتھ کنڈوں سے بے نیاز ہو کر میدان میں نکلے ہیں اور ہر مشکل کو عبور کرنے کا ہم نے تہیہ کر لیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز پاکستان میں آئین کی عملداری، ایک جائز آئینی حکومت، ایک جائز پارلیمانی نظام جو آئین کے تابع ہو، قوم کو ہم دینا چاہتے ہیں تاکہ خود اعتمادی کے ساتھ وہ پالیسیاں بنا سکیں۔ ہم جس طرح خارجہ پالیسی کے حوالے سے آج تنہا ہیں، جس طرح ہماری داخلہ پالیسیاں آج بدنظمی کا شکار ہے، قوم کے اندر، اداروں کے اندر نظم و ضبط کا فقدان ہے، گڈ گورننس کا نام و نشان تک موجود نہیں ہے، ایسے حالات میں عام آدمی کے لیے امید کی ایک کرن ہم بننا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اللہ کی نصرت سے ہم جب پرعزم ہوں گے تو قوم کو ایک تابناک اور روشن مستقبل دے سکیں گے۔ میں اس حوالے سے پر امید ہوں تمام سیاسی جماعتوں اور ان کی قیادت سے، اور انشاءاللہ العزیز یہ معرکہ کامیابی کے ساتھ سر کیا جائے گا۔ میں ایک بار پھر محترمہ مریم نواز صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ کے سامنے کچھ ارشادات فرمائیں۔ شکریہ مولانا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں ایک دفعہ پھر دل کی گہرائیوں سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو، ان کا جو ڈیلیگیشن تشریف لایا، ان کو سب کو رائے ونڈ میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور شکر گزار ہوں کہ مولانا صاحب نے پی ڈی ایم کی سربراہی سنبھالنے کے بعد پہلا شرف ملاقات مجھے بخشا، میری دعوت قبول کی، آئے، کھانا کھایا، بیٹھے، بہت ساری باتیں ہوئیں ماشاءاللہ۔ ہمارا بھی جماعت کے معزز اراکین بھی موجود تھے، مولانا صاحب کے بھی جماعت کے اراکین موجود تھے، اور مولانا صاحب ہمارے لیے ایک بزرگ کی حیثیت رکھتے ہیں، شفیق بزرگ کی حیثیت رکھتے ہیں، میرے والد کے ساتھی ہیں۔ تو آج مجھے بے انتہا خوشی ہوئی ہے کہ وہ مجھے ملنے اس رائے ونڈ تشریف لائے، میرا کھانا قبول کیا، میری دعوت قبول کی۔ بہت اچھی گفتگو ہوئی، لمبی گفتگو ہوئی، اچھی نشست ہوئی، اور اس کے اندر پی ڈی ایم پہ بھی بات ہوئی، جو اے پی سی کا ایجنڈا تھا اس پہ بھی بات ہوئی، اعلامیہ پہ بھی بات ہوئی۔ تو پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک چھوٹی موومنٹ نہیں ہے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کوئی چھوٹی موومنٹ نہیں ہے، یہ آئین کا دفاع کی موومنٹ ہے، عوام کے حق کے حکمرانی کے دفاع کی موومنٹ ہے، ووٹ کی عزت اور ووٹ کی حرمت کی دفاع کی موومنٹ ہے، اور پاکستان کے عوام جو آج
بھوک سے، مہنگائی سے، لاقانونیت میں پس رہے ہیں، یہ ان کا بھی مقدمہ ہے. اور نہ صرف یہ پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے بلکہ ان کا ووٹ جو 2018 میں چوری ہو گیا تھا، پی ڈی ایم، یہ وہ مقدمہ بھی ہے، وہ لڑے گی انشاءاللہ. اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج معیشت کا جو حال ہے، کل کے مناظر دو میڈیا نے اس کو دکھایا نہیں ہے لیکن حیران کن مناظر تھے، کس طرح ہزاروں کی تعداد میں، کبھی میں نے اتنی بڑی تعداد ریڈ زون میں نہیں دیکھی مظاہرین کی، جس کے اندر سرکاری ملازمین تھے، پینشنرز تھے، جو تنگ آ کے آج کے جو معیشت کا جو حال ہے، مہنگائی کا جو حال ہے، کاروباری افراد کا جو حال ہے، جو تاجروں کا حال ہے، جو ریڑھی والوں کا حال ہے، جو غریب کا حال ہے، اس سے تنگ آ کے وہ کل اسلام آباد کی سڑکوں پہ نکلے تھے. میڈیا نے ان کو نہیں دکھایا، دکھانا چاہیے تھا. پاکستان کے عوام کے مسائل ہیں، دکھانا چاہیے تھا بالکل، لیکن اگر نہیں دکھایا تو ہمیں احساس ہے اس چیز کا. انشاءاللہ تعالی پی ڈی ایم جو ہے وہ ان کا بھی مقدمہ لڑے گی، عوام کا مقدمہ بھی لڑے گی، مہنگائی کا مقدمہ بھی لڑے گی، لاقانونیت کا مقدمہ بھی لڑے گی. اور پاکستان میں جو بنیادی اور آئینی حقوق معطل ہیں، میڈیا پہ جو پریشر ہے، جوڈیشری پہ جو پریشر ہے، اداروں پہ جو پریشر ہے، پی ڈی ایم اس کا مقدمہ بھی لڑے گی. تو یہ جو جب نواز شریف یا اپوزیشن کے جب لیڈر یہ بات کرتے ہیں، آئین کی بات کرتے ہیں، ووٹ کی حرمت کی بات کرتے ہیں، الیکشن چوری ہونے کی بات کرتے ہیں، جب کہتے ہیں کہ آئین کی حکمرانی ہو، تو آپ ان کو غدار کے القاب سے نوازتے ہیں. اور پھر جب غداری کا پرچہ کٹتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. نواز شریف صاحب نے جب اے پی سی میں اسپیچ کی، اس کے بعد انہوں نے جب ماڈل ٹاؤن میں 2 موقعوں پر انہوں نے اسپیچ کی، تو اس کے بعد جو ہمارے مسلط شدہ سلیکٹڈ ہیں وہ ٹی وی پہ 2 گھنٹے کے جو انٹرویو میں تشریف لائے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف یا اپوزیشن جو ہے وہ بھارت کی زبان بول رہا ہے، انڈیا کی زبان بول رہا ہے، اور اس سے بھارت خوش ہو رہا ہوگا. تو نواز شریف نے جب آئین کی بات کی، ووٹ چوری کی بات کی، عوام کے حق کی حکمرانی کی بات کی، پاکستان میں رول آف لا کی بات کی، تو آپ نے کہہ دیا کہ اس سے بھارت خوش ہوتا ہے. بھارت پاکستان میں آئین کی حکمرانی اور قانون کی حکمرانی سے خوش نہیں ہوتا. بھارت اس دن خوش ہوتا ہے جب سقوط کشمیر ہوتا ہے، جب آپ ٹرے میں کشمیر رکھ کے بھارت کے حوالے کر دیتے ہیں. بھارت اس دن خوش ہوتا ہے جب آزاد کشمیر کے وزیر اعظم پر غداری کا پرچہ کٹتا ہے. بھارت اس دن خوش ہوتا ہے جب 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم، دوسرے وزرائے اعظم اور پاکستان کے سیاستدانوں کے اوپر غداری کے مقدمے اور بنتے ہیں اور غداری کے پرچے کٹتے ہیں. بھارت اس دن خوش ہوتا ہے جب پاکستان میں ووٹ چوری ہوتا ہے اور پاکستان میں ایک مسلط شدہ کمزور حکومت لا کے ہمارے سروں پہ مسلط کر دی جاتی ہے، اور پاکستان کمزور ہوتا ہے تو بھارت تب خوش ہوتا ہے. پاکستان کی معیشت کا جب دیوالیہ نکلتا ہے تو بھارت تب خوش ہوتا ہے. بھارت تب خوش ہوتا ہے جب یہ جو گلگت بلتستان کے الیکشن ہے، جب اس میں سے دھاندلی کی آوازیں آتی ہیں تو بھارت خوش ہوتا ہے. تو میں یہ جو سیاستدانوں کو جب آپ کے پاس جواب نہیں ہے ان کی باتوں کا، تو یہ غداری کا جو کارڈ ہے یہ کھیلنا اس کا جواب نہیں ہے. سامنے آئیں اور آ کے جواب دیں. اداروں کو آپ جب کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون یا اپوزیشن اداروں کو ٹارگٹ کرتی ہے، مسلم لیگ یا اپوزیشن جو ہے وہ اداروں کو ٹارگٹ نہیں کرتی. ابھی آپ نے ایف آئی اے کے جو سربراہ ہیں، بہت آنیسٹ آفیسر ہیں، اپرائٹ آفیسر ہیں، جو بشیر میمن صاحب ہیں، آپ نے ان کا اسٹیٹمنٹ سنا ہوگا، وہ جو کل سے چل رہا ہے، وائرل ہو گیا ہے. ٹی وی پہ تو شاید نہیں سنائی دیا، لیکن سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ گروپس میں سب نے اس کو سنا. تو اس سے آپ یہ بتائیں کہ کیا ایف آئی اے ادارہ نہیں ہے؟ آپ اس کے ادارے کے سربراہ کو بلا کے اپنے آفس میں بٹھا کے آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو کے خلاف مقدمے بناؤ، مریم نواز کے خلاف مقدمے بناؤ، اپوزیشن کے خلاف مقدمے بناؤ، اور جن لوگوں نے مجھے فنڈز دیے ہیں، جو آپ کا فارن فنڈنگ کا کیس کھلا ہوا ہے، جو آپ کو فنڈز ملیں ان کے اوپر سے سختی ہٹاؤ، ان کو سوال جواب نہ کرو، ان کو این آر او دو. تو یہ اداروں کو سیاست میں گھسیٹنا اور کس کو کہتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں سیاست میں گھسیٹنا اداروں کو. تو یہ جو پی ڈی ایم کی انشاءاللہ تعالی موومنٹ ہے، اس میں ہم یہ والا مقدمہ بھی لڑیں گے. اداروں کو آپ نے کس طرح استعمال کیا،
اداروں کو آپ نے کس طرح اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا، ان کو سیاست میں گھسیٹا، ان کو داغدار کیا، ان کو عوام کے بالمقابل لا کے کھڑا کیا. یہ تو ایک ناک عاقبت اندیش دوست کر سکتا ہے. یہ کوئی بہت سمجھ اور عقل کا کام نہیں ہے. تو اور یہ جو گجرانوالہ میں آج جلسے پہ بات ہوئی، مولانا صاحب تشریف لائیں گے، مجھے بہت خوشی ہے کہ گجرانوالہ میں انہوں نے دعوت قبول بھی کی، تشریف بھی لائیں گے. PDM کا جلسہ ہے. میں بلاول بھٹو زرداری کو بھی انشاءاللہ خود اس کی دعوت دوں گی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل بھی یہ خبر آئی، پرسوں بھی آئی کہ جو گجرانوالہ کا جلسہ ہے، ابھی جلسے شروع نہیں ہوئے، ابھی یہ PDM کا پہلا جلسہ ہے اور گجرانوالہ کی پوری انتظامیہ کو تبدیل کر دیا گیا. اور کیونکہ شاید وہ انتظامیہ ایک حد سے آگے جانے کو تیار نہیں تھی، عوام کے بالمقابل کھڑے ہونے کو تیار نہیں تھی، عوام کا ایک سینٹیمنٹ بن رہا ہے، اس کے آگے کھڑے ہونے کو تیار نہیں تھی، تو انتظامیہ کو تبدیل کر دیا گیا. آپ جتنی مرضی انتظامیہ تبدیل کریں، جتنی مرضی زور جو ہے وہ آپ لگا لیں، جو مرضی طاقت آپ استعمال کر لیں، انشاءاللہ تعالی نہ صرف یہ جلسے کامیاب ہوں گے، یہ تحریک کامیاب ہوگی، بلکہ انشاءاللہ تعالی یہ جو فیصلہ ہے کہ اب حکومت کون کرے گا، عوام کا ووٹ جو ہے وہ اس کی حرمت کی جائے گی. یہ فیصلے اب ڈرائنگ رومز میں نہیں ہوں گے، یہ سازشیوں کے پاس نہیں ہوں گے، یہ فیصلہ انشاءاللہ تعالی عوام کرے گی. اور اس کے بعد یہ جو آئین کی دیواریں پھلانگنے کا جو سلسلہ ہے، اس کو اب ختم ہونا ہوگا. تو انشاءاللہ تعالی جو عوام کی امیدیں ہیں اس کا مرکز PDM ہے. عوام نے اپنی امیدیں جو ہیں وہ PDM سے ایسوسیٹ کر دی ہیں. تو میں عوام کو اس بات کا یقین دلاتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی PDM نواز شریف صاحب کی قیادت میں، مولانا صاحب کی سربراہی میں اور باقی سب پارٹیز کے ساتھ مل کر انشاءاللہ تعالی آپ کی امیدوں کو ٹوٹنے نہیں دے گا. شکریہ بہت بہت. مولانا صاحب آپ نے گجرانوالہ کی بھی بات کی ہے کہ ہم گجرانوالہ سے پہلا پاور شو کریں گے. آج گجرانوالہ میں ایک کریک ڈاؤن بھی ہوا ہے، ایک کارنر میٹنگ کے اوپر وہاں پر پولیس نے دعویٰ بولا ہے. مریم نواز صاحب نے گزشتہ سال دیکھا تھا جب وہ نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو انہوں نے اپنی ریلی شروع کی تھی منڈی بہاؤدین میں، فیصل آباد میں. اسی طرح ان کے جلسوں ریلیوں کو منتشر کرنے کے لیے کریک ڈاؤن ہوتے تھے. ایون وہاں پر کوئی بھی ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. کیا دیکھ رہے ہیں اس کا بھی لائحہ عمل آپ نے بنایا ہے؟ کیونکہ آپ کہہ تو رہے ہیں کہ ہمارے یہ جلسے ہو رہے ہیں اور آپ نے پلان دیے ہیں، اگر آپ کو حکومت روکتی ہے تو کیا دیکھ رہے ہیں حالات کس طرف جائیں گے؟ دیکھیے، ہم آئین کے اور قانون کے دائرے میں اپنا حق استعمال کر رہے ہیں. یہاں تو آئین شکنی ہوتی ہے، آئین کو رون ڈال دیا جاتا ہے، قانون کی کوئی لحاظ نہیں ہے. اور قانون کا غلط استعمال آج یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ عوام کے نمائندے نہیں. جب عوام کا احتجاج، اس کا مظاہرہ اور عوام کے دل کی آواز سامنے آئے گی تو پھر یہ قوتیں ہمیشہ اس قسم کے حربے استعمال کرتی ہیں. لیکن ہمیشہ تحریکوں میں یہ مشکلات آتی ہیں اور تحریکوں کا راستہ آج تک روکا نہیں جا سکا ہے. مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم آپ کو بڑے عرصے سے کور کرتے آ رہے ہیں، آج آپ بہت زیادہ پریشان لگ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ مسائل ہیں جو آپ نے گنوائے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے؟ دوسری بات یہ کہ آپ حکمرانی کے خلاف ہیں، اگر مریم نواز صاحبہ وزیر اعظم بنتی ہیں تو آپ انہیں سپورٹ کریں گے اوپنلی؟ یہ سوال میرا خیال ہے پیچھے سے فیڈڈ ہے. ناراض نہ ہونا، ناراض نہ ہونا. آج تو تحریک چل رہی ہے. دیکھیے، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہر اتحاد اور ہر تحریک اس کا ایک بنیادی پوائنٹ ہوتا ہے. اس کا جو بنیادی ایجنڈا ہے وہ قوم کو ووٹ کا حق دلانا. ہمارا ووٹر مرد بھی ہے اور ہمارا ووٹر خاتون بھی ہے، لہذا مرد ہو یا خاتون اس کو اس کی امانت واپس لوٹانا، اس کے لیے میرا بھی کردار ہوگا اور اس کے لیے مریم نواز کا بھی کردار ہوگا. ٹھیک ہے، خوش ہے. جو مسلم لیگ نون کا نوجوان ورکر ہے، اس کی امیدیں، میں کھل کے کہہ رہا ہوں، آپ کی ساری قیادت کھڑی ہے، ورکر کی آواز یہ ہے کہ وہ آپ سے امیدیں ہیں، صرف آپ سے. لیکن بھارت کو لے کر جو بھارت نواز پالیسی ہے، میاں نواز شریف کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، لندن میں ملاقاتیں کر رہے ہیں بھارتی سفیروں سے، عراق کے ایجنٹوں سے. تھوڑی سی آج وہ پالیسی واضح کرتے تاکہ آپ کے ورکر کو کچھ حوصلہ ہو کہ آپ کی جماعت کا جڑاؤ بھارت کی طرف نہیں ہے اور جو ملاقاتیں ہیں اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. کلیئر کر دیں. دیکھیں، مجھے تو اس طرح کی باتوں پہ، اس طرح کے جو مضحکہ خیز الزام ہیں ان کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک دن میں شاہ زیب خانزادہ صاحب کا پروگرام دیکھ رہی تھی، اس پہ شاہ محمود قریشی صاحب نے آ کے
अपनी जमात का भांडा खुद ही फोड़ दिया था। उन्होंने ये बात कही थी, क्योंकि वो फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने ये बात कही थी कि मैं किसी ऐसी मुझे इतला नहीं है, मैं गैर मुसद्दका इतलाओं के ऊपर गुफ्तगू नहीं करता। तो यही सबसे बड़ा जवाब है। और रहा ये मुज़िका खेज़ बातें, इनका जवाब मैं देना नहीं चाहती। मियाँ नवाज शरीफ को अपने मुहिब्बे वतन होने के क्रेडेंशियल साबित करने की ज़रूरत नहीं है। मरियम नवाज़ को किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हम इस धरती के लोग हैं, मैं इस वतन की बेटी हूँ, नवाज शरीफ इस मिट्टी का बेटा है। हमें किसी के सामने कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर जवाब चाहिए तो अगर आपसे सवाल हुआ है, आप जवाब दें। उसका जवाब ये नहीं है कि मरियम नवाज़ गद्दार है और नवाज शरीफ ने गद्दारी की है, और ये उसके जवाब नहीं है। ये हम 72 साल से ये कार्ड्स जो है ना एक पिटारे में रखे होते हैं, जिसके अंदर जब ज़रूरत पड़ती है कभी मज़हब कार्ड निकल आता है, कभी गद्दारी कार्ड निकल आता है, कभी धरने हो जाते हैं। तो ये हम बहुत देर से देखते आ रहे हैं। तो ये खुद ही उन्होंने इस प्रोपेगेंडे का जो वो इख्तिताम को पहुंच गया। मैडम ये बताइए कि आज यकीनन आपकी बड़ी एक अहम मुलाकात हुई है, जिसमें तवील मशावरत भी हुई है पीडीएम के हवाले से। गुज़िश्ता साल भी आपने बड़ी कामयाब रैलियाँ और जलसे किए थे। इस दफ़ा आप समझती हैं कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म के तहत हुकूमत को गिराने में आप लोग कामयाब हो जाएंगे? इंशाअल्लाह। ये हुकूमत बैसाखियों पर खड़ी है, और जब आवाम के अंदर मुकदमा अब चला गया है तो आवाम ये बैसाखियाँ खींचने में ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। इंशाअल्लाह अपने वजन से खुद ही गिरेगी। मरियम साहबा ये बताइएगा कि एक साल पहले आप लोगों ने गैर मशरूत हमायत की आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के ऊपर, और एक साल के अंदर क्या ऐसे मामलात आए कि आप लोग इस नहज तक चले गए कि आप लोगों ने इदारे के ऊपर तनकीद भी की, और अब आप समझती हैं कि नवाज शरीफ का ये फैसला कि गैर मशरूत हमायत का फैसला ठीक था और उन्हें आर्मी चीफ बनाने का फैसला भी उनका दुरुस्त था? और दूसरा मौलाना साहब आपसे भी एक सवाल है कि आपकी तहरीक सिविल नाफरमानी की तहरीक बन सकती है? देखिए, एक बात तो आपने सवाल तो उनसे किया है, दोनों लेकिन मेरे ख्याल में यही आपके सवाल में ही उसका जवाब मौजूद है कि हमारी तरफ से फ़ौज के साथ, उसकी क़ियादत के साथ किसी किस्म का कोई झगड़ा और तनाज़ा नहीं है। आपने खुद ही कह दिया कि कल तो आपने उनके एक्सटेंशन के लिए वोट दिया था, जिस पे आप ये साबित कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग और उसकी क़ियादत का फ़ौज के साथ कोई तनाज़ा नहीं है, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं पैदा कर रहे। लेकिन अगर मुश्किल पैदा है तो फिर इसका माना यह है कि उनकी तरफ से है, हमारी तरफ से। और जहाँ तक सिविल नाफरमानी की बात है, मेरे ख्याल में सिविल नाफरमानी एक ख़ास मकाम पर जाकर होती है। हम इंशाअल्लाह उससे पहले ही उनको अपने अंजाम तक पहुंचा देंगे। जो सवाल इन्होंने मुझसे पूछा था उसका जवाब ये है कि सवाल वो पूछा करें जिसके जवाब का बोझ आपका चैनल उठा ले। जिस जवाब का बोझ आपका चैनल नहीं उठा सकता, आप बहुत मजबूर लोग हैं, आप तो मियाँ साहब की स्पीच नहीं दिखा सकते, तो इस सवाल का जवाब आप नहीं चला सकते। सवाल ये कि जिस तरह आपको आज़म है कि जो आपने तहरीक पीडीएम के जरिए चल रही है, आप सब क्या नहीं समझते कि नवाज शरीफ को इस मौके पर पाकिस्तान आना चाहिए ताकि जो हुकूमत है वो जो है वो जिस तरह की इक़दामात कर रही है वो घर चली जाए? आप समझते हैं नवाज शरीफ को इस मौके पर आना चाहिए? नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आएंगे। वो वहाँ बैठने के लिए नहीं गए, अपना इलाज करा के वापस आएंगे। ये जमात का भी फ़ैसला है, ये मुस्लिम लीग नून के वोटर का भी फ़ैसला है कि मियाँ साहब की सेहत जो है वो मुकद्दम है। वो इस कौम के लीडर हैं, सीनियर मोस्ट लीडर हैं, उनकी सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और रही मियाँ साहब की जो जद्दोजहद की बात है, तो ये उनकी पूरी जमात मौजूद है, उनकी बेटी यहाँ पे मौजूद है, उनके कारकुन यहाँ पे मौजूद हैं, और वो वहाँ से बैठ के भी इधर लीड कर रहे हैं। जब इंडिया की बहाली की बात हुई थी तो मियाँ नवाज शरीफ निकले थे, गुजरावाला पहुंचे थे, तो आ गया था कि जजेस बहाल करते हैं। आपको लगता है इस दफ़ा आप हुकूमत ले जाएंगे गुजरावाला पहुंचे? इंशाअल्लाह। जैसे इस दफ़ा गुजरावाला पे इख्तिताम नहीं हो रहा, इस दफ़ा गुजरावाला से आगाज हो रहा है। मौलाना साहब से एक सवाल, आप लास्ट जो आपकी मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ साहब से, मैंने भी आपसे उस पर भी सवाल किया था, आपने अपने गिले शिकवे किए थे, आज भी तो गिले शिकवे किए हैं? गुज़िश्ता लॉन्ग मार्च पीडीएम के क़याम के साथ गिले शिकवे ख़त्म हो गए। परेशान नहीं हूँ, परेशान करने आया हूँ, परेशान नहीं हूँ, पुराज़्म हूँ। टेंशन लेना नहीं है।